بابا جی فرماتے ہیں چناؤ اس شخص کا کرو جو تمہارے بگڑے موسموں کو برداشت کر سکے، تمہارے اندر کے طوفان کو سمجھے، جو جانتا ہو تمہاری تلخی تمہاری فطرت نہیں بلکہ وقتی تھکن ہے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مرد نفس کی وحشت میں مست ہو کر اس کے پاؤں چومتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، جن کے بزرگ آج کے ٹک ٹاکر ہیں۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہے وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ عورت بننا آسان نہیں ہے، عورت اپنی ہی زندگی کے فیصلے کبھی بھی خود نہیں لے سکتی۔ کتنی نازک ہوتی ہے لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ مرد بطخ کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانیوں میں تیرتا ہے، وہ مچھلی کی طرح نچلے پانیوں میں نہیں جا سکتا۔ جس محبت کا آغاز عورت کی طرف سے ہو، اس محبت کی نہ کوئی اوقات نہ ہی کوئی منزل ہوتی ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہیں۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو، کیونکہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ بے شک محبت بہت انمول ہے، مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو اس کی بیوی کو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی ویران اور خالی لگتا ہے۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے محاطر ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ محبت میں مرد مشرک اور عورت موحد ہے۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھار تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہوتے ہیں اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی، کبھی تماشے کی۔ کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرم سے نقاب کرنے لگے، تاکہ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے۔ جس عورت کے چہرے پر داغ دھبے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جانا کہ اس کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ صبح کو خالی پیٹ پودینے کا پانی پیے۔ کبھی کبھی حالات ایسے نہج پہ پہنچا دیتے کہ لکھنے سے زیادہ پڑھنا اور تنہائی کو محسوس کرنا اچھا لگتا ہے، پھر اور کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا وہ مرد پہ حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ اسی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا کہ تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر، نرمی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر، مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر اور ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر۔
بیوی سے محبت کرنا عیب یا شرم والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار سے نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا اور پیار والا نام لے کر پکارنا سنت نبوی ہے۔ عورت مکان کو گھر بناتی ہے۔ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ کم سب کو آتا ہے، پر خرچ کرنا کسی کو تو جیسے خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا وہی ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، وقت نہ دینے پر لڑنے والا مرد۔ نمبر 2، نظر انداز کرنے پر ناراض